نہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ نا کہ ہمارے یہاں جو تھا نا لوگ بیسیکلی پڑھتے ہیں کتابیں تصوف کی یا بزرگوں کے اقوال پڑھتے ہیں. اب وہ کال پڑھ لیتے ہیں جی لکھا ہوا ہے کہ جی کام کھانا کام سونا، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اسی سے ہی ملے گا. وہ کچھ شیخ کہتے ہیں شیخ کو چھوڑو یار یہ بس سمجھ نسخہ پتہ چل گیا نا، وہ شروع عمل کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے کتاب معارف و ملفوظات ابن العربی سے. ملفوظ نمبر 48 ہے، نیند میں توجہ کا استعمال. تو یہ پہلے تو خیر وہ ریلیٹڈ تھے، اب یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہ بڑے مزے کا ہے. فرماتے ہیں جی میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا اور اسے اپنے پلے باندھ لیا. بندے کو چاہیے کہ خوابوں میں بھی اپنی توجہ کا استعمال کرے، وہ اس طرح کہ اپنے خیال پر حاکم ہو اور نیند میں بھی اپنی عقل کے مطابق اسے چلائے، جیسے جاگتے میں ایسے کرتا ہے. یعنی کہ جیسے جاگتے میں بندہ اپنی عقل کے مطابق کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کا کنٹرول ہے. شیخ کہتے ہیں نیند میں بھی کنٹرول اپنا قائم کرو. ایسے ہی ہوتا ہے. جب بندے کو یہ حضور حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا یہ معمول بن جاتا ہے تو وہ برزخ میں بھی اس کا پھل پاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بس ہر بندے کو یہ حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے اس کا بہت فائدہ ہے. والسلام. یہاں پہ سلطان بہت صاحب نے فرمایا تھا کہ طالب علم نیند میں بیداری پیدا کر. ہاں یہ وہی چیز ہے جی، نیند میں بیداری پیدا کرنا مراد ہے. تو جب میں نے اپنے شیخ سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے بھی پھر خیر اب میں اس پہ بات کروں یا نہ کروں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیند آپ کے کنٹرول میں ہو. آپ نیند کی حقیقت سے جانیں کہ نیند کیا ہے. آپ جب سو بھی رہے ہوں تو آپ کے ساتھ موجود اگر لوگ باتیں کر رہے ہوں تو آپ کو پورا سن رہے ہوں کہ وہ باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا وجود سو بھی رہا ہے. لوگوں کے سامنے خراٹے بھی لے رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، لیکن جاگیں گے اور بتائیں گے لوگ کیا باتیں کر رہے تھے. فرض کریں کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور تسبیح پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے ہیں، لیکن آپ کی سوتے ہوئے دیکھنے والے کو پتہ چلے گا آپ واقعی سو رہے ہیں اور مطلب وہ خراٹے لے رہے ہیں یا آپ بیداری، لیکن آپ کی تسبیح چل رہی ہے اور جس ذکر سے آپ کر رہے ہیں وہ ذکر آپ کر رہے ہیں. اور یہ تھوڑا سا شیخ کی بھی توجہ ہوتی ہے، مرید کا بھی، وہ اس لیول پہ جب جاتا ہے تو یہ پھر اس سے آگے چلتا ہے سسٹم. تو آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں خواب میں، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ اٹھے ہیں، پانی یا واش روم استعمال کیا جو بھی، پھر آپ دوبارہ اگر آ کے لیٹتے ہیں تو وہاں سے ہی آپ اس معاملے کو سٹارٹ کریں گے. جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، خواب نہیں، جو آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو خواب انسان دیکھتا ہے نا، سو گیا تو اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اختیارات میں نہیں ہے وہ جو خواب دیکھ رہا ہے. اس میں آپ وہ جو دیکھ رہے تھے وہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ آپ وہاں سے شروع کریں گے. اچھا، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں وضاحت نہیں بیان کرتا، لیکن آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ ہوتی ہیں اس میں. صحیح ہے. اچھا، دوسرا جو اس میں اور شیخ نے جو بات بتائی ہے نا، وہ شیخ نے کہا ہے کہ عالم خیال میں آپ اپنی ایک پریزنس کو، اپنی خودی کو، جس وہ اسی طرح حاصل ہوتی ہے نا. مطلب وہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ ایک آپ کی یہ خواب میں جو آپ کر رہے فرض ہیں، کریں خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے ایک رکعت پڑھی، آپ کی آنکھ کھل گئی، ٹھیک ہے، اور جس جگہ پڑھ رہے تھے آپ، کوئی بھی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جنگل ہے، منگل ہے، جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ کے دوبارہ آتے ہیں اور آپ لیٹتے ہیں، پھر آپ وہاں سے ہی اسی رکعت اور اس کی الفاظ سے وہاں سے دوبارہ وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ آپ کو اتنا وہ عبور حاصل ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، آپ وہاں سے آگے کنٹینیو شروع کر دیں گے. کیونکہ اس میں یہ وجہ ہوتی ہے، زیادہ چیزیں وہاں پہ کھلتی ہیں کیونکہ ظاہری آواز آپ کے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر مرتبہ جو عطا کا ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں وہ پھر کچھ اور ہوتے ہیں. عام انسان جو ہوتا ہے نا وہ ظاہری معاملات میں آواز بند کر نہیں سکتا. تو یہ ساری وہ پھر چیز آتی ہے اس میں سے اس کو شیخ تربیت کرتا ہے، جو شیخ ہوتے ہیں صحیح، وہ نہیں کہ جو آج کل بزرگ، ان سے اللہ بچائے رکھے. آگے مریدین کی تربیت کا طریقہ بھی آگے. جی وہی ساتھ پھر ظاہری بات ہے اس کے ساتھ. اچھا جی، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا اور یہ مانی اپنے پلے باندھے. شیخ یا پیر کو چاہیے کہ جب مرید اسے کسی علت کا بتائے
تو وہ اسے اس کا علمی جواب نہ دے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ بس اسی پر اکتفا کرے, مطلب جواب دے دیا اور کہ چل بیٹا جاؤ, کہ ایسا کرنے پر اس کے ساتھ دھوکہ کرے گا, بلکہ اسے وہ عمل بتائے جس سے وہ مرید خود میں موجود اس علت کو پہچانے, تاکہ اپنی ذات سے اس پر مطلع ہو اور اسے اس عمل سے دیکھے جو شیخ نے اسے بتایا, تاکہ ذوق سے اس کا علم اور علاج پائے. اور یہ سب اس کے پاس موجود ہو کہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی اگر کسی کا آپ کو بات بتائی ہے نا کہ جب میں نے سرکار سے پوچھا اپنے سے کہ یہ سلطان باؤ صاحب نے, تو انہوں نے پھر مجھے وہ یہ نہیں بتایا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے پھر یہ جو میں نے آپ کو ساری یہ میرے سے گزر کے گئی ہیں یہ باتیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ بتاتے ہیں, پھر وہ خود آپ کو جواب مل جاتا ہے. نہیں, محمد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں نیند پر قابو کیسے پایا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تو آپ اگر کہیں بیعت ہیں تو پھر آپ کے شیخ کے ساتھ تعلق ہوگا نا, اس سے بھی دیکھیں اس کو بھی نیند میں بیداری ہے کہ نہیں, پہلے وہ بھی اتنا تصرف رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. خود سے آپ کریں گے تو وہ پھر آپ اگر مرید نہیں ہیں کسی کے تو پھر کچھ چیز مل جائے گی لیکن وہ اصل نہیں ملے گا. نہیں, ایک چیز مل جائے گی تو دو چیزیں گم ہو جائیں گی نا, ہو جائیں گی, اصل نہیں ملے گا. وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک چیز ایک مل گئی دو گم ہوگی تو پھر نفع کی بجائے نقصان ہوگا, نقصان ہو جائے گا. تو وہ جو پرسنلی لوگ اپنے طور پہ جو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے, لیکن وہ پھر رسک ہوتا ہے بہت بڑا. نہیں, حاصل تو ہو جاتا ہے جس کی وہ طلب میں ہے, طلب میں وہی, اب جس کا انہیں ادراک نہیں ہے وہ چیز گم بھی ہو جاتی ہے نا, وہ چیز کھو بھی جاتی ہے, اور پھر انہیں ساری زندگی اس کا سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا. یہ جو ہے وہ شیخ کی توجہ ہوتی ہے, وہ اپنے پھر اس کے پیچھے اس کا اپنا جو تزکیہ ہوتا ہے, جو اس کا عطا ہوتی ہے, وہ ساتھ توجہ دیتا ہے, معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ تو شیخ کسی سے پوچھتے بھی نہیں, جو مرید کرتے ہیں بھائی آپ کو میں نے 5 وقت کی نماز کا کہا تھا, آپ پڑھتے ہو, وہ اس سے پوچھتا نہیں. دیکھیں نا, جب آپ اس کے نفس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو پھر آپ اس سے پوچھیں نا. اب تو ہم اپنی کرپشن, میں تو یہ کہتا ہوں, اور ہر برائی کو بچانے کے لیے شیخوں کی پناہ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بھی بڑا ہے ہم سے, اگر یہ بچ گیا تو ہم بھی بچ جائیں گے. نہیں, ویسے آج کل یہ بھی ہوتا ہے ان کے خیال میں, اگر یہ بچ گیا تو ہم بھی بچ جائیں گے. تو یہ ایسے نہیں ہے, اصلاح ہوتی ہے اور یہ بڑی سختی کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ہم مسجد میں جاتے تھے, مولوی صاحب ہمیں پڑھاتے تھے تو مارتے بھی تھے, سختی بھی کرتے تھے, اصلاح کے لیے کرتے تھے, ہمیں وہ مار قبول بھی کرنی پڑتی تھی, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی شیخ جو ہوتا ہے اصل وہ تو وہ آپ کی اصلاح کرے گا. اگر وہ اصلاح نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جہان جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, تو وہ تو پھر معاملات گڑبڑ آ جائیں گے. یہ سعید راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کم کھانا, کم بولنا, کم سونا جی ایک انٹر کنیکٹڈ پروسیس ہے, ایک کو کم کرنے سے دوسرے بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ جب تک آپ کا شیخ نہیں آپ کو کہتا, آپ خود سے نہیں کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پر لوگ زیادہ تر نا کتابیں پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہم شروع کر دیتے ہیں. نہیں, جب تک شیخ نہیں کہتا. یہ ویسے پاکستان میں ہے, یہ پاکستان میں مجھے بہت زیادہ ہے, یہ ایسے لوگ کرتے مطلب تصوف کو سمجھتے ہیں کہ کتابوں کی کتابیں لیں, آپ کے انہیں پڑھیں اور شروع ہو جائیں. نفس وہ طاقتیں بیدار کرے گا نا جو اس کی اینٹی ہوتی ہیں, آپ کی سوچ ہے, پھر اس کو سیدھا کون کرے گا, پھر ان کو کون سیدھا کرے گا. یہ آپ کی بھول ہے, آپ کم کھائیں تو وہ یقین کریں کہ شہوت کا غلبہ آپ کے اوپر ایسے ہیوی کر دے گا, آزما کے دیکھ لیں. یہ کم کھانے سے کیسا شہوت کا غلبہ آئے گا, آپ کر کے دیکھیں. میرا جو میں آپ سے بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں, نہیں شہوت کم کھانے سے تو شہوت کم ہوگی نا. نہیں, کم نہیں ہوگی اس پہ, وہ غلبہ ڈالے گا اس کے اوپر, مطلب غلبہ ڈالے گا کہ زیادہ کھا, شہوت کا غلبہ ڈالے گا. شہوت پھر خود اس کی بھوک کو بڑھا دے گی. نہیں, بات تو پھر وہی ہے نا, دیکھیں نا, وہ بیسک تو زیادہ کھلانے کی طرف ہی جائے گا نا, جہاں وہی کرے گا نا. وہ مطلب ویسے آپ کو اس طرف نہیں آئے گا خیال. ہاں, نہیں ویسے تو نہیں آئے گا نا, جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر زیادہ خیال آتا ہے. ہاں, جب آپ اس کے جیسے روزے دار ہے, وہ بھوک کرتا ہے کم, وہ کیا کرتا ہے, وہ پوری توجہ اس کو وہ کھانے کی طرف, اس کا شام تک وہ اس کی نظر ادھر لگی رہتی ہے, ادھر نظر رہتی ہے, اور کچھ نہیں وہ کر سکتا نا, کر سکتا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ, میں یہ کہ وہ کچھ اور نہیں کر سکتا. نفس کیونکہ بڑی کمزوریوں سے واقف ہے کہ اس کا اگر اس نے یہ میرے ساتھ ارادہ کیا ہے تو اب میں اس کو ادھر ہی لگائی رکھوں گا. میں وہ اندر سے بڑی طاقتیں ہیں اس کے پاس, وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسے کیسے پھر فائر مارتا ہے. اس کے لیے پھر شیخ کا ہونا ضروری ہے. شیخ جب آپ کو کہے گا یہ کام کریں تب کرنا ہے, یہ 24 گھنٹے کا نہیں ہے کہ ہر وقت شیخ آپ کو اسی پہ لگائی رکھے گا. یہ کئی لوگ کنٹرول ہونا چاہیے, اتنا ہونا چاہیے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس میں ہدایت دے دی کہ آپ اتنا کھائیں کہ تھوڑی بھوک چھوڑ دیں بس. جیسے ہاں
اللہ کی رضا کے لیے آپ اس لیے رات کا کھانا کم کھائیں کہ یار میری عبادت میں خلل آتا ہے یا مجھے جو نیند کا غلبہ زیادہ آ جاتا ہے، تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گی. تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ ترکیب بنائیں اس طریقے سے. نہیں لیکن اصل میں مسئلہ یہ نا کہ ہمارے یہاں جو تھا نا لوگ بیسیکلی پڑھتے ہیں کتابیں تصوف کی یا بزرگوں کے اقوال پڑھتے ہیں. جی اب وہ کال پڑھ لیتے ہیں جی لکھا ہوا ہے کہ جی کم کھانا کم سونا، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اسی سے ہی ملے گا. وہ کچھ شیخ کہتے ہیں شیخ کو چھوڑو یار یہ بس سمجھ نسخہ پتہ چل گیا نا، وہ شروع عمل کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نفس بغاوت کرتا ہے اور ایسی ایسی اندر سے وہ، میں آپ کو کیا اس پہ تفصیل بڑی لمبی ہو جائے گی پھر بات ہماری، وہ ایسے ایسے معاملے کھول دیتا ہے، بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پہلے تو سوچ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ گزرے ہوئے یا آنے والے ایسے واقعے کھولنا شروع کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے میں جاگ رہا ہوں عبادت کے لیے، یہ مجھے کس طرف لگا رہا ہے. آپ کا خیالات پہ نہیں کنٹرول ہو رہا، مراقبہ آپ کو نہیں سکھایا گیا، ٹھیک ہے، یکسوئی آپ کے اندر نہیں آئی. تو آپ پہلے ایڈوانس کریں کہ میں جاگوں تو پھر تو نہیں ہو سکتا. یہ کہہ رہے ہیں جناب کم کھانے سے جسمانی کمزوری سے شہوت لازماً کم ہو جاتی ہے. نہیں یہ تو آپ کے وہ پرسنلی وہ ہے نا، نہیں وہ بات میڈیکل سے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ جو اس کا غلبہ نا، وہ آپ مقصود صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کا دھیان کھانے کی طرف لگا رہتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب آپ کچھ اور کر نہیں سکتے، آپ کا ذہن وہ جیسا کہتے ہیں نا کیا لفظ ہے پتہ نہیں، مایوف ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مرکوز ہو جاتا ہے، ذہن جو ہے وہ کچھ اور سوچ نہیں سکتا، اس کی ساری سوچ ختم ہو جاتی ہے. وہ بس کہتا ہے کسی طرح مجھے کھانا ملے، جس طرح کہ روزے دار کا ہوتا ہے کہ وہ عصر کے بعد کہتا ہے بس اب میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے کھانا ملے. تو یہ کہنا چاہ رہے تھے، اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ شہوت وہ بڑھ جاتی ہے. اچھا یہ کہتے ہیں جی خواب دیکھتے ہوئے، سمینہ عظمت کہہ رہی ہیں خواب دیکھتے ہوئے یہ ادراک ہو کہ یہ خواب ہے، اور بعض اوقات یہ بھی یاد ہو کہ یہ خواب پہلے بھی دیکھا تھا. بھائی یہی انہوں نے سوال کیا. خواب پہلے بھی دیکھا تھا، کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ دیکھتا کہتا ہے یار میں نے پہلے بھی دیکھا ہے. اس طرح ایک خواب مطلب آپ کو ہو سکتا ہے 10 سال کی عمر میں آئے، پھر 15 سال کی عمر میں آئے. اگر وہ ملتا جلتا خواب ہے تو وہ پھر آپ کے جو ہے نا اس کی ترکیب جو ہے نا وہ کسی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ کسی خاص، اگر وہ خواب اس طرح آتے ہیں تو وہ خاص کسی چیز کی طرف اشارے ہوتے ہیں. اصل میں خوابوں کا بھی یہ ہے نا کہ بیسیکلی تو سارے خواب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی ہے، اور وہ رہنمائی آپ کی اپنے حساب سے ہی ہے کہ جتنی آپ کی استعداد ہے، جتنی آپ کا مقام آپ نے پانا ہے، منزل جو بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اشارے دیتا رہتا ہے کہ آپ یہ کرو یہ کرو. اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کئی اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان اگنور کر دیتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتے، لیکن کئی اتنی ضروری اشارے ہوتے ہیں کہ بار بار دیتا ہے کہ اب کرو. آپ پھر جب 3-4 دفعہ بندہ خواب دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے یار اب اس کو میں پوچھ ہی لوں کسی سے کیا مطلب ہے. آپ قایات پڑھیں پرانے تو بادشاہوں کی، عموماً ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ لگاتار آئے ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے کام نہیں کیا، وہ دوسری دفعہ بھی نہیں دیا، اور کئی دفعہ ان کی بیوی کو بھی خواب میں آئے ہیں یا اس کے وزیر کو آئے ہیں تو اس نے کہا یہ ایسا ہوا ہے. مطلب پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اہم چیز ہے. خاص اصحاب کا تھا کہ وہ کسی درہ افراد کے پاس تھے، دفن تھے، تو ان کے پاس وہ پانی آ رہا تھا، پانی کا کوئی مسئلہ تھا، تو پھر خواب میں آئے کہ جی ہماری قبروں کو ادھر سے ٹرانسفر کرے. تو اس طریقے سے وہ پہلے توجہ نہیں تھی. نہیں وہ کہنے کا میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ خواب ہر خواب میں اشارہ ہے، لیکن کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ یہ کام تو کر، اور کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ وہ آگے بس چلے گئے، نہیں اگنور ہو گئے تو بس ہو گئے، وہ بندہ کرتا ہی نہیں ہے، چلا جاتا ہے. اچھا جی آگے اسی طرح شیخ کی 3 مجالس ہونی چاہیے، ایک مجلس عام، دوسری مجلس خاص، اور تیسری وہ مجلس جو ہر مرید کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہو. اہل تربیت کی شرط یہ ہے کہ وہ کتابی علم کی طرف بالکل نہ آئے، مطلب جس کو شیخ تربیت میں ہے ان لوگوں کو کتابیں نہ پڑھائے تصوف کی اور فقہ کی، اور وہ خراب ہو جائیں گے، اور نہ انہیں مسئلے کا علمی جواب دیا جائے، بلکہ انہیں اعمال اور اذکار دیے جائیں جن سے انہیں علوم حاصل ہوں. اور جو پیر اپنے مریدوں کو اس طرح نہیں چلاتا تو ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. اچھا ویسے آج کل کے مرید پیر وہ دھوکہ کرتے ہیں کہ جو علم بھی نہیں سکھاتے، کیونکہ دوسری چیز تو وہ بتاتے نہیں، علم ان کے پاس خود نہیں ہے، تو وہ ڈبل دھوکہ کر رہے ہیں نا. آج کل تو نظام اس طرح سے چل رہا ہے. تو شیخ نے تو یہ کہا تھا کہ علم نہیں بتانا اور ان کو وہ چیز سکھانی ہے کہ وہ اس سے انہیں علم ملے، خود ملے نا، اس معاملے سے خود نہیں. لیکن آج کل تو جس طرح کے نظام ہے تو یہ خود تو ان کے پاس بھی تو نہیں ہے نا، یہ بتائیں کیا، تو یہ دوسرا بھی نہیں بتاتے نا، ظاہری بھی، مطلب دونوں طرف سے نہیں بتاتے، ایک تو ہے نہیں اور دوسرا بھی کہتے ہیں یہ بھی چھوڑ دو، جہالت کی طرف، جہالت محض جس کو کہتے ہیں نا اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. آگے کہتے ہیں اگر مرید ایسا نہ کر سکے، یعنی کہ نہ وہ وظائف کر سکے، نہ ذکر کر سکے، نہ وہ اس باطنی علم کو پا سکے، اب شیخ نے دوسری کیٹیگری، یعنی اس انتہا کو نہ پہنچ پائے، تب اسے حتی الامکان ریاضت کے ساتھ معرف بتائے جائیں.
اگر تو مرید خود سے حاصل کر لے تو سب سے بیسٹ درجہ ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتا پھر شیخ اس کو بتائے کہ اب یہ چیزیں ہیں، تاکہ اسے اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو جس سے وہ اپنے نفس کو راستہ کرے اور دار آخرت میں نفع اٹھائے۔ ہاں اس عمل سے کوئی کامل مربی نہیں بن سکتا، لیکن وہ جو مرید ہے جس نے علم سے حاصل کی ہے وہ دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اس میں ایسا ہوتا ہے عموماً اس طرح جو میں نے دیکھا ہے کہ بعد پیر کامل ہوتا ہے، کیونکہ ہم ملے ہوئے ہیں ایسے بندوں سے، تو ان کے مرید وہ ناقص ہوتے فارغ ہوتے، وہ پھر اپنے اس سے نا مرید ناقص ہوتی ہے نا، مرید ناقص ہوتے ہیں، مرید ویسے ہی ناقص ہوتا ہے، لیکن وہ کرتا مرید وہ توجہ بھی نہیں کرتے، اگر وہ ان کو کوئی ذکر یا اذکار یا کوئی شغل ان کو عطا کر دیں، بتا دیں یہ آپ نے کرنا ہے، وہ بھی نہیں کرتے۔ شروع میں تو کرتے ہیں، جذبہ شوق ہوتا ہے تو وہ آگے میں ٹھنڈا، پھر وہ کیا کرتا ہے شیخ اپنی توجہ سے اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے، جو اس نے لکھا ہے نا، لیکن وہ اس سے آگے نکلتا نہیں، وہ اس لیے دیتا ہے کہ شاید اب اس میں نکل جائے، لیکن شاید اب اس میں شوق پیدا ہو جائے، لیکن وہ نہیں نکلے گا نا، کیونکہ اس نے جانا ہی نہیں ہے نا، وہ تھوڑا سا کرنٹ اس پاس کی کرتا ہے۔ کیٹیگری ایسی ہے کہ اس نے ادھر ہی رک جانا تھا، جی اگر اس کی کیٹیگری جانے والی ہوتی تو پھر تو اس کا راستہ کھل جانا لیکن تھا۔ جو اصل شیخ ہوتے ہیں وہ توجہ دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ مرید جو ہے نا، تاکہ جو ہے نا وہ اس میں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ شاید اس میں اب وہ چیز آ نہیں، جائے۔ لیکن ایک شیخ کے تو کتنے مرید ہیں، سارے تو اس درجے کو نہیں پا سکتے نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر 150 ہیں تو کوئی اکا دکا ہی جو ہے یہ اس درجے تک پہنچے، زیادہ تر تو وہ ظاہری درجے میں ہی رہیں گے نا۔ تو شیخ نے سب کا وہ بتایا نا کہ ظاہری درجے والوں کو بھی کم سے کم کچھ تعلیم تو دے دو نا، وہ بالکل ہی نکارا تو نہ رکھو نا ان کو، آپ دیکھیں نا، اگر بالکل اس طرح رکھو گے وہ بیچارہ نہ اس کے پاس بات ہے نہ ظاہر ہے، وہ تو بالکل فارغ ہے۔ پھر کم سے کم آپ اس کو اتنی چیزیں تو سکھا دینا کہ اس کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، شیخ کون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کتاب کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، کوئی تو معرفت اس کے پاس ہو نا، کچھ تو اس کو کچھ تو حاصل ہو، یہ تو نہیں ہے کہ وہ بالکل جاہلوں میں بیٹھے تو پتہ چلے یہ بالکل اسی طرح یہ پتا ہو وضو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کیا ہے، اور یہ چیزیں اتنی تو بتانی یہ چاہیے۔ وضو نماز تو خیر یہ تو بالکل ظاہر کی ہے نا، لیکن اس سے آگے کی معرفت کی باتیں بھی کم، جس طرح شیخ نے اپنے کلام میں جو لکھی ہیں، یہ ظاہری بات ہے شیخ نے تو کسی سے پوچھی تو نہیں ہے نا، شیخ نے تو اللہ تعالیٰ کے کشف سے اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن شیخ نے آگے لوگوں کو بتائی ہیں نا کہ چلو جو اس تک نہیں پہنچتا کم سے کم اس کو پڑھ کے اس کو 2 باتیں تو سمجھ میں آ جائیں گی نا، شیطان سے بچنے کے جو طریقے ہیں، یا جو شیطان کی خواطر ہیں یا حق کی خواطر ہیں، کچھ تو سمجھ میں آئے گا نا، اتنا تو بتانا چاہیے، یہ تو ضروری ہے۔ تو لیکن ہمارے یہاں تو خیر یہ بھی اس طرف سے بھی بالکل چھوٹی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں جناب، خواب میں جو دکھائی دیتا ہے اس کی تعبیر کا حکم ہے، جاگتے میں جو دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ویسے تو جاگتے والے کی بھی تعبیر کا ہی حکم ہے، دیکھیں جاگتے ہوئے بھی لوگ، کیونکہ جاگتا اور خواب دنیا یہ بالکل ایک جیسے ہی ہے۔ جاگتے سوتے ہوں جاگتے ہوں، مطلب انسان جب عموماً لوگ ہمارے ہاں وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں، ایک طریقت کی جو میں بیداری بتا رہا ہوں، وہ یہ بیداری نہیں ہے جو ہم جاگ رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو بیسیکلی نیند ہے، یہ نیند ہے، اگر اس طرف آپ جاتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کا جاگنا نیند ہے، نیند آپ ہے، سوئے میں، کیونکہ جس کی نظر ذرا بھی رتی بال بھی کھل جائے نا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جاگنا کس کو کہا گیا۔ اللہ کرے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو ارباب طریقت اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، دعا ہوں کہ ان کے کچھ رتی برابر بھی کھل جائے، پتہ لگ جائے گا جاگنا کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہم جاگ رہے ہیں اس کو جاگنا نہیں کہا جاتا طریقت کے میدان میں، ٹھیک ہے، اس طریقت کے یعنی کہ جس کی بیسیکلی جس کی باقی باطنی آواز کھل گئی ہے اس کے لیے تو جاگنا ہے، جاگنا لیکن جس کے بند ہے اس کی نیند ہی ہے، اس کی نیند ہی ہے۔ تو وہ پھر آپ یہ دیکھیں نا، جو جاگ رہا ہے اس کا خیال، وہ مطلب اس کی جو کہتے ہیں نا کہ کس دائرے میں ہے، وہ دیکھیں، یا تو معاشی پریشانی میں ہوگا، ٹھیک ہے، اقتصادی ہوگا، سماجی ہوگا، یا وہ گھریلو مسائل کے اندر دنیا میں ہی لگا ہوگا نا، دنیا کے ہی مسائل میں اس کا وہ خیال گم ہے۔ وہ خود بھی گم ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے یہ خیال کر رہا ہے کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، وہ دنیا کے ہی معاملات دنیا کے لیے ہی کر رہا ہے کہ یہ میرا دنیا کا معاملہ ٹھیک ہو جائے، رزق آ جائے، فلانا مل جائے، پیچھے خفی طور پہ کوئی نہ کوئی اس کا لالچ یا خوف ہی ہے، ٹھیک ہے، اصل کے لیے بھی کسی کے معاملات کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ ابھی تو آپ جب بیدار ہوں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا ذکر اصل میں کہتے کس کو ہیں۔ ابھی تو الفاظوں کے درانے کو ہم ذکر کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کسی بھی لینگویج میں، ٹھیک ہے، ہمیں بتا دیجیے، ان کے کو فگر بتا دیتے ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس عالم میں ہم یہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے، یہ ابتدائی معاملات ہیں۔ اللہ
سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملات سے نکالے. اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ جاگنا تو نہیں ہے, یہ تو سونا یہ ہی ہے. جاگنا تو نہیں ہے نا, یہ تو یہ تو سونا ہی سونا ہے نا. اچھا یہ تو بس اسی پہ ہی میرے خیال میں ہم مکمل کرتے ہیں. سوال کسی بندے کا ہے تو کر لے بیسیکلی. یہ تو شیخ جو نہیں مریدین کی تربیت میں تو اس میں جو نہیں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ مریدین کو وہ باطنی معاملات سکھاتے ہیں, مطلب زیادہ تر اکا دکا کوئی ہوں گے جو ٹھیک ہیں, لیکن آپ بڑے بڑے استانوں پہ اور ایک گدی نشینوں کے پاس چلے جائیں تو نہ باطنی اور نہ ہی ظاہری سکھاتے ہیں علم, کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ یہ کہتے ہیں جی آئی جاؤ تو جائی جاؤ. نہیں یہ تو پھر وہ ٹائم ضائع اپنا بھی کر رہے ہیں, ان کا بھی کر رہے ہیں. ریل نظام صاحب کہہ رہے ہیں خواب کی تعبیر صاحب علم اپنے علم سے بیان کرتا ہے جو درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی. اہل حقیقت کا معاملہ کچھ اور ہے, وہ خواب کی جو تعبیر بیان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا شان نزول ہو جاتا ہے. یعنی ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں, وہ خواب جو اللہ کی طرف سے رائے سلوک پہ جو مسافت چل رہا ہوتا ہے, وہ کسی معاملات میں پھنس گیا یا اس کو بشارت دینی ہے یا کچھ بھی ہے, وہ خواب 50% واضح ہوگا. اچھا مطلب اس کو خود بھی سمجھ آ جائے گا, خود سمجھ آئے گا. اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کسی وہ جگہ جب اٹھے گا تو اس کے اندر ایک کیفیت بھی ہوگی. 50% میں وہ جو ہے نا غور و فکر کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا ہی اس کو الجھا دے گا. نہیں پھر سمجھ اس کو کیا آئے گی, پھر اس کو کیا سمجھ آئے پھر گی, اشارہ وہ کیا پکڑے گا, پھر اشارہ وہ کیا پکڑے گا جو اللہ کی طرف سے اصل ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا. نہیں اصل میں یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس میں چلے آگے چلے تو وہ خواب ہی ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی آدھا سمجھ میں آ جاتا ہے. سمجھ آ جاتا ہے اس کو کیفیت اس کی. اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا کہ اس کو سمجھ میں, بس وہ دکھا کے فارغ, نہ اس کو سمجھ آئی تو نہ وہ آگے چلا گیا. وہ اس طرح سے ہوتا ہے. جی یہ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, کتنے خواب دیکھتے ہیں ہر روز, کتنے دیکھتے ہیں. کوئی یاد رہ جاتا ہے, کوئی نہیں, کوئی اتنا واضح ہوتا ہے خود ہی صبح اٹھ کے تعبیر بتا ہوتی ہے اچھا میں نے یہ دیکھا تھا اس کا یہ مطلب ہے. اصل میں زیادہ تر جو طریقت میں لوگ خواب دیکھتے ہیں نا تو اپنی خواہش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہی ان کے سامنے پلٹ کے آتی ہے. عموماً جو لوگ نفس کے جو غفلت میں گم ہیں وہ جو سوچتے رہتے ہیں نا وہی چیزیں تصورات تصویریں مان کے ان کے سامنے آتی ہے, لیکن وہ اس کو حقیقی بھی سمجھ لیتے ہیں کئی دفعہ. وہ تو پھر وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے حق کو کیا دیکھ لیا اور یہی حقیقت ہے. اب اس پہ ایک تو بیچارے کو یہ نہیں سمجھ ہوتی کہ خواب بھی اس سے ایک نسبی چیز ہے, مطلب اسی سے تعلق ہے, حق الٹیمیٹ نہیں ہے کہ سب سے تعلق ہے. شیطان بھی آ کے اس میں معاملات, شیطانیت بہت زیادہ مداخلت کرتی ہے اس بندے کو اس کے ہٹانے کے لیے. عمر فاروق کہہ رہے ہیں اس دنیا میں محل کی تیاری یعنی قلب کو اجابات و ہام سے پاک کرنا ہی اصل کام ہے جس سے ہمیشہ کی بیداری حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اصل حقائق سے اپنی استعداد ازلی کے مطابق فیض یاب ہو جاتا ہے. اصل میں ٹھیک ہے آپ کی بات. ہم جب دنیا میں آئے ہماری جو انوائرمنٹ تھی جس میں ہم معاشرے میں بھی ہیں تو بہت سارے نقائص ہمارے ساتھ جڑ گئے نا. ان نقائص کو ہم نے اپنی حقیقت سمجھ لی, اپنا مذہب سمجھ لیا, اور وہ ایسے نقائص ہوئے کہ ہم نے ان کو خدا کے ساتھ بھی منسوب کر دیا. تو اصل میں ہم تو وہ سب سے بڑا جو ہمارے اندر نقص ہے وہ تو یہ جسم ہی ہے نا, وہی ہے نا, اس کی جو قید لگی یہی تو جو سارے پردے پڑ گئے, یہ پردہ سب سے بڑا یہی ہے. اب اس کے اوپر جتنے پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہم ان پردوں کے پیچھے سے ادراک کر رہے ہیں بیسیکلی, تو ہمیں کبھی کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے, کبھی نہیں آتی, کبھی آدھی آتی ہے, کبھی کوئی تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے, کبھی بالکل نہیں آتی, کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی اچھی کیفیت ہو جاتی ہے. تو وہ تو اصل کا مسئلہ ہے, تو بات تو یہی ہے, لیکن اب یہ مسئلہ بھی تو ادھر موجود ہے نا ساتھ. بس